چاہیے، محبت کی بات ہونی چاہیے. اور ہم الحمدللہ سنی شیعہ پاکستان تو ویسے ہی بر صغیر تو ویسے ہی تفضیلی سنیوں کا علاقہ ہے. یہاں کا تو سنی تفضیلی ہے. یہ جو تکفیری ہے نا، یہ تو میں تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں بولتا انہیں. یہ پاکستان میں سنی شیعہ کا تو جھگڑا کبھی ہوا ہی نہیں. مذہبی مسئلہ کبھی ہوا ہی نہیں. مسئلے جتنے ہوئے سیاسی ہوئے تھے. یہ جو تکفیری جماعتیں بنوائی گئی نا، یہ جو کافر کافر کے نعرے لگوائے گئے، یہ جو دیواریں کالی کی گئیں، یہ مسئلہ مذہبی نہیں تھا، یہ مسئلہ سیاسی تھا. جی جب سیاست بدلی تو آج وہ کہیں منہ چھپائے بیٹھے. ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو تاریخ میں گم ہو جائیں اور مجمع میں گم ہو جائیں اور بھیڑ میں گم ہو جائیں. ہم تو ویسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو ممتاز بنا دیتے ہیں. لہذا بہت ہی پیار، محبت، سکون، چین، اطمینان اور قرب اور محبتوں کا پیغام ہے. عظیم لوگوں کا ذکر ہے تو بات بھی معیاری ہونی چاہیے، بات بھی گہری ہونی چاہیے. توجہ کر لیا آپ نے؟ لہذا عزیزان گرامی، بہت ہی پروردگار عالم کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ میں نے ایک جملہ کہا، اس کو ذرا نبھا دوں تو بہتر ہے کہ اس خطے کے اندر تفضیلی سنی رہتے ہیں. یہ جو ہمارے سنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ تفضیلی سنی ہے. تفضیلی سنی کسے کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے اپنا تعارف کروایا تو بتایا میں بھی تفضیلی ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی. جو بعد از مصطفیٰ علی کی فضیلت کا قائل ہو اسے تفضیلی کہا جاتا ہے. سرکار کے بعد اگر کوئی صاحب عظمت ہے تو وہ مولا علی ہیں. جی توجہ ہے؟ ویسے عزیزو اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں. بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے. پیر صاحب وہ بات ہی نہیں کرتے جو مرید کہہ رہا میرا پیر ایسا، میرا پیر میں یہ کمال، اور پیر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اسے پتا ہے مجھے نہیں پتا. جی مرید کو زیادہ پتا ہے، پیر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. خفا تو نہیں ہے؟ صحابیات بیٹھی ہوئی ہیں، امہات المومنین بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا فاطمہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال اچھا ہے. کہنے لگی آپ نبی کی زوجہ ہوں گی اور بی بی کو دیکھ کر کہا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا اور بی بی زہرا کو دیکھ کر فرمایا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. ہو جائے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. الحمدللہ ہمارے شیعہ علماء نے بھی، سنی علماء نے بھی ہم سب کو اہل بیت سے جوڑا ہے. کل میں مولانا طارق جمیل کی خدمت میں تھا، ان کی عیادت کرنے گیا تھا. ان کی ان کو تکلیف تھی، بیماری تھی، تو ان کی عیادت کے لیے گیا تھا. تو انہوں نے کتاب لکھے گلدستہ اہل بیت، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو عالم بھی جوڑنے کی بات کر رہا ہے نا، اس کے لسٹوں میں نام آ رہے ہیں. تو جو توڑنے کی، لڑانے کی بات کرے، جو فساد کی بات کرے، اسے کسی سے دھمکی نہیں ہے، اور جو جوڑنے کی بات کرے اس کے لسٹ میں نام آ جاتا ہے کہ اب ان کو مارا جائے گا، اب ان کو مارا جائے گا. ابھی پچھلے دنوں جو 14 لوگوں کی لسٹ جاری ہوئی ہے، 3را نام میرا ہے، 8واں نام مولانا طارق جمیل کا ہے، 11واں نام مولانا جناب انجینئر محمد علی کا ہے، جی آصف مصطفی صاحب کا ہے، ثاقب مصطفی صاحب کا ہے. ہر اس بندے کا نام آئے گا اس میں کہ جو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں. البتہ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا دشمن مانوں.
میں تو آپ لوگوں کا نوکر ہوں، آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، کوئی پاکستان میں ہمارا دشمن نہیں ہے، خبردار اپنا دشمن کسی کو نہ مانیے گا۔ تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ جنگ صفین میں ایک شخص مولا علی کے سامنے آ گیا، علی نے تلوار نکالی ہوئی تھی، مولا کو دیکھ کے گھبرایا، کپڑے اتارنے لگا۔ مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں علی اس پہ تلوار چلائے۔ اتنا ناکام نامراد، اتنا ناکام ہوا ہے ہمارا دشمن کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ اطمینان قلب۔ کوئی اور ہوتا نا ہماری جگہ تو یہ مجلسیں بند کر دیتا، ہمارے تو مجلسیں بڑھ گئیں، عطا پتہ نہیں ملتا، نسلوں کو وصیت کر دیتا خبردار مولا علی کا نام نہ لینا۔ لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس نام لینے کے بدلے میں جو تکلیف ہے اس میں مزہ کتنا ہے۔ جب مولا کے نام پر تکلیف ہوتی ہے تو اس میں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ ہی کچھ اور ہے۔